أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. صدق الله العظيم. واتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیہم عجلا، اور بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے من بعدہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد من حلیہم زیورات سے عجلا ایک بچھڑا، جسد لہ خوار جو کہ ایک بے جان جسم تھا، خوار جس میں گائے کسی آواز آتی تھی۔ الم یروا انہ لا یکلمہم، کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا، لا یکلمہم کہ وہ ان سے بات نہیں کرتا، ولا یہدیہم سبیلا اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے، اتخذوہ وکانوا ظالمین، ان لوگوں نے اسے معبود بنا لیا اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے۔ بات چل رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی، اور پھر اس قوم نے کہا کہ اب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے کوئی قانون لے کر آئیں، ہدایات لے کر آئیں تاکہ ہم ان کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کا وعدہ فرمایا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام گئے تو اس کے بعد موسیٰ بن ظفر جو کہ سامرا کا رہنے والا تھا، منافق تھا اور انہی بنی اسرائیلیوں میں رہا کرتا تھا، اس نے وہ زیورات جو کہ بنی اسرائیل کے پاس تھے، یہ زیورات ان کے پاس کہاں سے آئے؟ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ جو فرعونی تھے وہ بڑے مالدار تھے، اس بنیاد پر انہیں خطرہ رہتا تھا کہ کہیں ہمارے گھر ڈاکہ نہ پڑ جائے، چوری نہ ہو جائے، اس لیے وہ اپنے زیورات بنی اسرائیلیوں کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے کہ ان پر شک نہیں ہوگا یہ تو غریب ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل آئے تو یہ زیورات اپنے ساتھ لے آئے۔ دوسرا یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کے پاس زیورات اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے ادھار لیے تھے فرعونیوں سے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، ہمارے بیٹے کی شادی ہے، تو کچھ عرصے کے لیے ہمیں دے دو، تو مختلف گھرانوں نے لے رکھے تھے۔ تو جیسے ہی وہاں سے جانے کا وقت ہوا تو یہ لوگ ان کو ساتھ ہی لیے آئے۔ اور اب یہ ہے کہ چونکہ یہ سارا کا سارا مال مال غنیمت بنتا تھا، اور مال غنیمت پہلی اقوام کے لیے کھانا جائز نہیں تھا، اس بنیاد پر انہوں نے سارے وہ زیورات اکٹھے کیے اور دور جنگل میں جا کر دبا دیے۔ یہ بات موسیٰ بن ظفر سامری کو معلوم ہوئی تو اس نے وہاں سے وہ سارے زیورات نکالے اور ایک بچھڑا بنا لیا، اور اس بچھڑے میں وہ مٹی بھی شامل کی کہ جو مٹی اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اٹھائی تھی، اور اس میں کچھ اس انداز سے بنایا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے آواز بھی پیدا ہوتی تھی۔ تو اس بنیاد پر یہ لوگ جو ہے بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کرتے، تو انہوں نے اس بچڑے ہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور یہ صرف یہ ہے کہ عقل پر جب انسان کے پردہ پڑ جائے پھر وہ نہیں سوچتا کہ یہ بچڑا ہمارا کیا کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ ان سے بات کرتا ہے، نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ہمیں شاید یہ بات مشکل لگ رہی ہو کہ ایسا کیسے انہوں نے کر لیا، لیکن آج ہم دیکھیں زندہ مثال ہندوستان میں موجود ہے کہ لوگ گائے کی پرستش کرتے ہیں، اور اتنا کہ بتانے میں بھی شرم آتی ہے کہ اس کا پیشاب تک پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور برکت والی چیز سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت کے لوگوں نے اگر ایسا کر لیا تو کوئی بعید نہیں ہے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو زمانہ تھا اس کے اندر اس طرح سے ان لوگوں نے کیا، تو چنانچہ یہ لوگ جو ہے اس طرح سے کر کے گویا کہ مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اور انتہائی زیادہ غصے ہوئے تو چنانچہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہو گئی،
لیکن اس وقت کے جو مرتد تھے، جو اسلام سے پھر جائیں، تو پہلی شریعتوں میں مرتد کی سزا سزائے موت تھی، قتل تھی۔ ان کو موقع نہیں دیا جاتا تھا کہ اپنے اشکالات کو دور کر لیں، چنانچہ حکم دیا گیا کہ جن لوگوں نے اس بچھڑے کی عبادت کی اور پرستش کی، ان کو قتل کر دیا جائے، اور قتل وہ کریں گے جو توحید پرست رہے اور جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کیا اور صحیح تعلیمات کے آنے کا انتظار کیا۔ چنانچہ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ان مشرکین کو قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ یہ جو پہلی تعلیمات تھیں، کم از کم یہ تعلیم تو تھی کہ لا الہ الا اللہ پر قائم رہیں، تو یہ اس پر بھی قائم نہ رہے، چنانچہ ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، شریعت اسلامیہ میں مرتد کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے اشکالات کو دور کر لے اور سیدھے راستے کی طرف آ جائے، اگر پھر بھی نہیں آتا تو پھر اس کی سزا سزائے موت ہی ہے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور جب وہ اپنے کیے پر پچھتائے، سُقِطَ وہ پچھتائے، فی ایدیہم اپنے ہاتھوں سے کیے پر، یعنی اس شرک پر پچھتائے، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا تو وہ کہنے لگے، لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا، اے ہمارے پروردگار اگر آپ نے ہم پر رحم نہ کیا، وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یقیناً ہم برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اس انداز سے مانگا تو ان کی سزا یہی اتری کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جس مشرک کو سزائے موت اس وقت میں دے دی گئی، گویا کہ وہ اس کی مغفرت تھی، انہیں معاف، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کر دیا کہ ہمیں قتل کر دیں، ہم اس چیز پر رضامند ہیں، ہماری بخشش ہو جائے گی۔ جیسے آج کوئی اگر چوری ہو جائے اور خود اپنے آپ کو، ٹھیک ہے جی غلطی تو مجھ سے ہو گئی، گناہ تو مجھ سے ہو گیا، لیکن مجھے میرے گناہ کی سزا دی جائے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف، غضبان اسفا تو بڑے غصے اور افسوس کی حالت میں لوٹے، دیکھی صورتحال، بڑا غصہ بھی آیا، بڑے پریشان بھی ہوئے۔ قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي انہوں نے کہا کہ بہت ہی بری تم نے میرے بعد میری خلافت کی ہے، میری نمائندگی کی ہے، میرے بعد یہ کچھ تم نے اختیار کر لیا۔ اعجلتم امر ربکم کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے آنے میں عجلت سے کام لیا، جلدی مچائی، انتظار تو کرتے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ اور جو تختیاں وہ لے کر آئے تھے، وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ جلدی سے انہیں نیچے رکھ دیا ایک سائیڈ پر۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ اور انہوں نے پکڑ لیا اپنے بھائی کے سر کو اور ان کی داڑھی کو، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ اور انہیں اپنی طرف کھینچا۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی بے شک یہ جو لوگ ہیں میں ان کے سامنے کمزور پڑ چکا تھا، وکادوا یقتلوننی اور قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، فلا تشمت بی الاعداء لہٰذا آپ میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، فلا تشمت آپ ہنسنے کا موقع نہ دیں، بی الاعداء دشمنوں کو کہ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں تو ہنسنے کا موقع نہ دیں، ولا تجعلنی مع القوم الظالمین اور فرمایا کہ مجھے آپ جو ہے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دیں، میں ایسا نہیں ہوں۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جو تھی وہ جلالی طبیعت تھی، غصے والے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو طبیعت تھی وہ جمالی طبیعت تھی، بڑے نرم طبیعت تھے۔ لوگوں کو منع تو کیا کہ یہ غلط ہے، لیکن نرمی اتنی تھی کہ لوگ جو ہے باز نہ آئے، اس سے اپنی مرضی کی انہوں نے۔ اور جب ہارون علیہ السلام نے تھوڑی سختی کرنے کی کوشش کی تو کہا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، تو ہارون علیہ السلام بیچارے خاموش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اس بات پر غصہ آیا اور اپنے بھائی کے سر داڑھی کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑا، ابھی یہ تم نے کیا کر دیا، ایسا تم نے ان کا خیال نہیں کیا۔ کہا جی کہ میں نے بڑا سمجھایا لیکن یہ لوگ باز نہیں آ رہے تھے اور یہ لوگ مجھے ہی قتل کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو چکا ہوں، ایسا نہیں ہے، میرے عقائد میرے نظریات آپ ہی کے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم آپس میں لڑ کے دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، جس میں بتایا کہ آپس میں لڑنا یہ تو غیروں کو ہنسنے کا موقع دینا ہے، آپس میں بھائیوں کا، گھر والوں کا لڑنا تو اس وقت میں جو ہے جو قریب کے رہنے والے ہیں یا رشتہ دار ہیں ان کو ہنسنے کا موقع دینا ہے، یا مسلمانوں کا آپس میں لڑنا تو غیر مسلموں کو ہنسنے کا موقع دینا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قال رب اغفر لی ولاخی اور کہا کہ اے میرے رب، اب موسیٰ علیہ السلام ایک طرف غصہ کیا بھائی سے لیکن وہ دل سے غصہ نہیں تھا، بس عمل پر تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، انتہائی افسوس ہوا، لیکن بھائی کی محبت بہرحال دل میں ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب اغفر لی ولی اخی اے میرے رب مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر لے،
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور یا اللہ ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ ہی تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں۔ بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے، اللہ تبارک و تعالی جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے تعلیمات نازل فرماتے ہیں وہ انتہائی برحق اور سچی، اور انہی کے اندر انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بھی جو قرآن کریم ہے اسی کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔